بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ افطار ڈنر کی تقریب پاکستانی اسپیشل چلڈرن اکیڈمی کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، جس میں تمام شرکاء کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس اکیڈمی کے روح رواں کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی معروف شخصیت، ممتاز کالم نگار، صحافی، مبصر جناب محمد عمر صاحب ہیں۔ تو صحیفہ انقلاب قرآن حکیم برہان رشید کی لاریب آیات کی تلاوت سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب ملک طالب حسین صدیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ ان کو معاشرے کا ایک اہم فرد بنانے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ علاج کی حد تک تو ماں باپ، اکیڈمیز، ادارے، حکومتیں بڑی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب تک ان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ وقت نہ گزارا جائے، ان کے ساتھ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، شاید سارے علاج ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ افطاری کرنا ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، قلب و روح میں چراغاں سا ہونے والا ہے۔ یہ بچے معاشرے کا اہم فرد، اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ تو انہی خیالات کو آگے بڑھانے کے لیے میں چند شخصیات کو دعوت دوں گا۔ تو سب سے پہلے میں محمد زبیر شرفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ مبارک ہو، اور جناب محمد عمر صاحب، بالکل یہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اور عرصہ دراز سے ان کو جانتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے جو ہمدردیاں اور جو محبت اور پیار ہے بہت زیادہ ہے، اور ان کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے مختلف اسکولوں میں اہتمام کیا اور کوشش کرتے رہے کہ ان بچوں کو تعلیم دی جائے اور بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے میں ایک اچھے فرد کی طرح زندگی گزار سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا۔ دیکھیں، عام نارمل جو بچہ ہے، وہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو تنگ بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ ماں باپ ان کے لیے اسپیشل اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ اور جس گھر میں یہ اسپیشل بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ماں بھی اس کو نہیں تعلیم دے سکتی، ماں اس کو نہیں سمجھا سکتی، اس کے لیے وہ چیز اسپیشل ہونا چاہیے۔ تو اسپیشل مدرسے اس لیے بنے گئے ہیں کہ ان کو تعلیم دی جائے، اور اس حوالے سے عمر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے نا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے، حالانکہ یہاں پہ بڑے مسائل ہیں، اخراجات بھی ہیں، اور ان کو تعلیم دینے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی ملنا تھوڑا مشکل ہے، اس کے باوجود یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں دوست موجود ہیں اور یہاں کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے، اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہاں مخیر حضرات بہت زیادہ موجود ہیں، تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کریں، تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کسی کی ہیلپ کرنی چاہیے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ
کون سا بندہ ہے جس کے پاس اخراجات کا مسئلہ ہے، وسائل کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کی مدد بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہاں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی تو ضرورت ہے۔ آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی نیک نام شخصیت جناب پیر امجد حسین صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پیر امجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں عمر صاحب نے یہ جو ادارہ قائم کیا ہے اس میں پہلی دفعہ شامل ہوں جو یہاں پہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ انہوں نے پہلے ایک ادارہ وہاں پہ بنایا تھا جلیب میں، تو اس میں بھی ہم ایک دو پروگراموں میں گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف روحوں کو پیدا کیا ہے، جس میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں، اور کائنات میں ان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو جو خاص قسم کی روحیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات میں ان کو بھیجا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چند ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں کہ اس نے انسانیت کی بہبود کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اس نے دنیا میں اپنے جو فرائض ہے منصبی ہیں ان کو پوری طرح انجام دینا ہے جہاں تک ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں ان کو پاکیزہ روحیں کہتا ہوں اور اچھی روحیں کہتا ہوں کہ جو دنیا میں آتی ہیں اور جو ہمیشہ جن کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک نیک کام کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب جو ہیں ان میں سے ایک ہیں، کیونکہ جب سے ان سے ملاقات ہوئی ہے جو بھی ان کی بساط ہے، جس طرح بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمیشہ کوئی اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے کمیونٹی۔ مجھے بھی کویت میں ابھی تقریباً 31 سال ہو گئے ہیں، تو پہلے یہ کویت ٹائمز میں تھے، اس میں لکھتے تھے، صحافت سے ان کا تعلق ابھی بھی ہے، ٹیچر تھے بہت اچھے، ابھی بھی ہیں، اور یہ ساتھ انہوں نے جو ادارہ قائم کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یعنی کچھ ریٹرن کرنے کی کمیونٹی کو کوشش کرتے ہیں۔ تو کہاں تک یہ کامیاب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کا ہر فرد اس کو جانتا ہے کہ انہوں نے کتنا زیادہ جہاں بھی مطلب ان کا جو قد ہے بہت بڑا ہے اس معاملات میں، کمیونٹی کے جو اصلاحات ہے اور کمیونٹی کی خدمت کے بارے میں۔ تو یہ انہوں نے کام کیا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ادارہ ان کا کامیاب ہو۔ پہلے بھی انہوں نے شروع کیا تھا لیکن میرے خیال میں کچھ اجازت نامہ نہ ہونے کی وجہ سے پراپر وہ کنٹینیو نہیں رہ سکا۔ خالد لودھی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں، بلکہ امبیسی میں بھی ہماری بات ہوئی تھی پہلے، امبیسڈر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی تھی پہلے، تو ابھی بھی میری خواہش ہے کہ یہ ادارہ ایک اچھا منظم بنیادوں پر قائم ہو۔ یہاں پہ اس طرح کے ادارے بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت کامیابی سے کام کر رہے ہیں، تو پاکستانی ایسے ادارے کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اور آج آرٹیسم کا جو ہے وہ ڈے بھی منایا جا رہا ہے 2 اپریل کو، جو کہ میرے خیال میں دسمبر 2007 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ہر سال اس کو منایا جائے گا، اور اسی بنیاد پہ آپ نے یہ رکھا ہے۔ میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور آپ تمام دوست جو اس میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کا بھی یعنی مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس میں آئے۔ تو ہماری پوری جو ہے وہ یعنی ہمارا جو پوری مدد ہے، ہمارا پورا تعاون ہے، عمر صاحب آپ کے ساتھ ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس ادارے کو کوئی ایسا طریقہ کریں کہ ایک منظم ادارہ بنے، اور اس میں پروفیشنسٹ جو لوگ ہیں ان کو لے کر آئیں، اس کی لائسنسنگ وغیرہ ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے۔ تو کمیونٹی میں، ہماری اپنی کمیونٹی میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آرٹسزم کا شکار ہیں اور جن کو اس کی مدد کی اور اس تعاون کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ایک نیک کام ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید جو ہے وہ کامیاب کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آج کی اس تقریب کے میزبان، اس تقریب کے روح رواں جناب محمد عمر صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محمد عمر۔ ایکچولی مجھے یاد ہے کہ 2017 میں جب امبیسڈر صاحب نے ہمیں، اس وقت کے امبیسڈر صاحب غلام دستگیر صاحب نے کہا کہ آپ اس پہ کام کریں، تو اس وقت میرے جیسے بھی حالات تھے،
ہم نے اسکول مل گیا ہمیں جلیب اسکول، لیکن میری جیب میں ایک ظاہر کچھ خالی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا ان کے آفس میں، اور پیر صاحب نے کہا تھا آپ فکر نہ کریں، کام شروع کریں. اور مجھے یاد ہے اس کام کو جو ابتدا کی تھی وہ پیر صاحب نے کی تھی. انہوں نے اس دن مجھے یعنی ادارہ شروع کرنے کے لیے اس وقت زیادہ رہا اسی وقت ہی فراہم کر دیا تھا، اور جب تک وہ ہمارا دلی میں چلتا رہا ادارہ، پیر صاحب ہر مہینے ہماری تعاون کرتے رہے ہیں. تو وہ پھر کرونا آیا، کرونا کی وجہ سے ہمیں وہ بند کرنا پڑا. کرونا کے بعد اس کویتی نے پھر ہمیں وہ جگہ نہیں دی. تو لیکن یہ ایک مشن ہے جس کو ہم نے ایک فلور کرائے پہ لے کے ہمیں شروع کیا. آج ایکچولی بیسیکلی اس لیے میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی، مجھے پتہ ہے کہ ایک بہت اہم شخصیت ہماری، بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے افتخار گمان صاحب، ان کی افطار پارٹی تھی اور میں کبھی بھی کلیش نہیں چاہتا تھا. لیکن پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، کیونکہ ورلڈ آٹزم ڈے ہے آج، آٹزم کے مریضوں کا، آٹزم کے جو مریض ہیں وہ ہماری توجہ کے خاص مستحق ہیں. کہ اب نارمل بچوں میں آٹزم کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. باقی ڈاؤن سنڈروم ہے، اللہ تعالیٰ بچائے کسی کو نہ ہو. ڈاؤن سنڈروم کے مریض جو ہیں وہ اپنے سے بے خبر رہتے ہیں پوری زندگی، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ہوں کون اور میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، اور دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. میری اپنی بھتیجی 27 سال کی ہو کے فوت ہوئی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، اور چارپائی پہ ہی 27 سال گزار کے وہ ٹھیک. تو اس دفعہ ہم نے سر اس کام کو کسی طرح پروفیشنل طریقے سے سٹارٹ کیا. یہ ہمارے اسٹاف ممبر ہیں، ڈاکٹر جو ہے مصباح، یہ صبا اسپتال میں ڈاکٹر ہیں، نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، یہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہیں. کبھی کبھار جب ان کی ڈیوٹی نہ ہو تو اس دن نہیں آتی، ورنہ ڈیلی تشریف لاتی ہیں. پھر یہ سسٹر مصباح ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. ایک ہمارے ساتھ اسپیچ تھراپی کی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر میڈم ٹریسا، وہ امیرکن ہیں، ان کو ہم پر آور کے حساب سے ہائر کرتے ہیں. لیکن آج وہ کیونکہ وہ حوالی سے آتی ہیں تو وہ نہیں آ سکی. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم ڈاکٹر مصباح آپ کے پاس، آپ کو یعنی کہ اس آٹزم کے بارے میں ڈاؤن تھوڑا بتا دیں. سنڈروم سر جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مین کے جانتے نہیں ہیں، سوری فار انٹرپٹ. ڈاؤن سنڈروم کے اگر مائلڈ میں ہے اور ماڈریٹ لیول میں ہے تو وہ ایک بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں، اور مین یہاں تک کہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہم پہ ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی بچے پہ توجہ دیں، اور اس کی ایک ہوتا ہے ایکویلٹی، ایک ہوتا ہے ایکویٹی. ہم ایکویٹی کے مطابق ان کو لے کے چلیں اکارڈنگ ٹو نیڈ آف دا چائلڈ. کہ مین کہ اگر یہ ڈاؤن سنڈروم کا ہے تو ہم نے اس کی ڈیزائر کے مطابق معاشرے میں ایسی چیزیں اس کو پرووائڈ کرنی ہے کہ وہ کوپ اپ کر سکے اور اپنے آپ کو ایک بہترین لائف اسپیننگ پرسن بن سکے. امریکہ میں ڈاؤن سنڈروم بچوں نے ایک فیکٹری ایک بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ پورا منظم طریقے سے بزنس کر رہے ہیں، باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں. یہ ڈاؤن سنڈروم چائلڈس کا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ معاشرے میں ایک یہ ہے کہ ایک لیبلائز ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اسپیشل ہے تو یہ کچھ کر نہیں سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ان پہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، آپ کو نالج زیادہ ہونا، نالجیبل ہونا پڑتا ہے کہ بچے کو اس کی اکارڈنگ ٹو سچویشن اور اس کی جس چیز پہ اس کا کام ہونا ہوتا ہے اس پہ آپ زیادہ کرواتے ہیں. جیسے فائن موٹر اسکل ہے، گراس موٹر اسکلز پہ ان کا کام زیادہ ہوتا ہے، آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو اتنے آرٹسٹک پرسن ہوتے ہیں کہ جس چیز پہ آپ ان کو فوکس کر دو گے نا، روموٹک ہوتے ہیں. ہم غلطی کر سکتے ہیں، یہ بچے غلطی نہیں کر سکتے. کہ مین کہ اگر ان کو سکھا دیا جائے نا ایک چیز کہ یہ آپ نے سلام کرنا ہی کرنا ہے ایلڈرز کو، تو انہوں نے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انہوں نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایسے بچے ہیں. تو جو ڈاؤن سنڈروم ہے، اس کے علاوہ آج جو آٹسٹک چائلڈز ہیں، آٹسٹک چائلڈ اب جیسے آئنسٹائن تھا وہ ہمارا آٹسٹک پرسن تھا، تو اس نے گریویٹیشنل فورس اور یہ ساری چیزیں جنریٹ مطلب کی. تو وہ ایک اعلیٰ مطلب ایک ان کا ایک نام ہے، ابھی تک بھی نام ہے. تو آٹسٹک چائلڈ میں کیا ہوتا ہے، یہ کنجینیٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے اور مطلب ایٹ برتھ سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم ڈائگنوز کو 3 ایئرس کے راؤنڈ اباؤٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے ہماری، اور اس میں ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں بچے زیادہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اس طرح کی وہ کیپیبلٹیز اس کے لیے اویل کرتے ہیں کہ وہ اس میں آئے اور اسی سائیکل میں رہ کے وہ اپنے آپ کو ایک نارمل پرسن بن سکے. تو یہ جو بچے ڈاؤن سنڈروم تو بچے ایک نارمل ہیں کہ یہ ہو جاتے ہیں، یہ بہت پیسفل بچے ہوتے ہیں کہ مین کہ ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ معاشرے میں ہیں بھی نہیں.
کہ یہاں یعنی کہ ان کو اگر گارڈ کی پوسٹ دے دی جائے یا کوئی بھی تو یہ آرام سے ایک مطلب اسٹور میں اچھا کام کر سکتے ہیں. اور جو یہ ہیں آٹسٹک چائلڈ ہیں یہ بہت بریلینٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اس معاشرے میں یہاں پہ کویت میں ہی دیکھ لیں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ ان کو ایسی فیسلٹیز اویل کی جاتی ہیں کہ وہ ایک نارمل بچے بن سکیں, اس معاشرے کا حصہ بن سکیں, سوشل ایکٹیویٹیز ان کو لیے ہوں, ایک انسٹیٹیوٹ ہو. خاص کر پاکستانی انسٹیٹیوٹ کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ کیا ہے کہ بچے 22 سال کے بھی ہو جاتے ہیں, 15 سال کے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ اسکول کا نہیں آ سکتے, اور اگر ہیں بھی تو وہ کویتیز کے لیے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہے. اور ان کی فی کتنی ہے کہ مین کے ایک جو نارمل پرسن ہے وہ 800 دینار یا 1000 کے راؤنڈ اباؤٹ بھی کماتا ہے تو وہ نہیں اس پہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچے کو ایک اسکول میں پہلے دن سے. اور یہ تو ایجوکیشن تو بیسک حق ہے بچے کا, ایٹ برتھ کا حق ہے کہ اس کو ایجوکیشن ملنی ہی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ میں سر عمر صاحب کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے یہ چیز مین کے کوشش کی ہے. اگر یہ انسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے تو مین کے پاکستان کمیونٹی نہیں, جو بھی مطلب پور ہیں یا جو بھی مڈل کلاس لوگ ہیں وہ سب اس میں آ سکتے ہیں, ان کے بچے آ سکتے ہیں اور اپنے ایک نارمل لائف کی گزار سکتے ہیں. میرے اپنے کلاس فیلو PhD ہولڈر بلائنڈ ہیں, ڈیف ہیں, ڈیف اینڈ ڈیم ہیں. اپنے میرے, میں کسی اور کی نہیں کہتی, میرے اپنے کلاس فیلوز جو ہیں جو میرے ساتھ PhD کر رہے تھے 2 بلائنڈ تھے, 2 ڈیف اینڈ ڈیم تھے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں. وہ ایک پروفیسر شپ پہ آ کے ایک ڈاکٹریٹ ڈگری لے رہے ہیں تو مین کہ وہ کر سکتے ہیں نا. ہم یہاں پہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بچے کچھ نہیں کر سکتے. بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ان کو ایک فیسلٹیز دو, ان کی نیڈ کے مطابق ٹیچر دو, ان کی نیڈ کے مطابق ان کو ایجوکیشن والا وہ سارا سلیبس دو. یہ کریں گے, کام کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس میں یہ ہمارے ہی بزرگ سمجھ لیں, بڑے سمجھ لیں کہ ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. ایک بچہ بھی اگر ایک پورا معاشرہ چینج کر سکتا ہے. اور جو آٹسٹک چائلڈ ہوتے ہیں سائنٹسٹ بنتے ہیں, یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. تو اسی ویو کو دیکھتے ہوئے میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں نے جتنی بھی ایجوکیشن, میرا نیورو کا ہی ایکسپیرینس ہے اور میں نے نیورو میں ہی اسپیشلٹی بھی میری نیورو کی ہی ہے, اور ابھی بھی میں نیورو کے ہی بچوں کو اور مطلب اڈلٹس کو دیکھتی ہوں. تو میرا تو یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں اگر ہم ان پہ فوکس کریں تو یہ ماحول میں ایک پرسکون ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. آٹسٹک چائلڈ میں کیا ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, اس کو پہلے دن سے ہی ہم زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیں گے, اس کی اٹینشن نارمل ہو جائے گی. ہائپر ایکٹیو ہے, اس کو اس چیز کو ہم نے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ وہ غصہ اس کو کس چیز سے آ رہا ہے. ڈائیگنوز کر لیا, پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو آہستہ آہستہ اس چیز سے فیملیئر کرانا ہے. تو اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں کوپ اپ ہو جاتی ہیں. تھینک یو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد, جیسا کہ آج ہمارے جو ہے محمد عمر بھائی نے ہمیں دعوت دی ہے, ادھر افطاری دعوت دی ہے, خاص اسپیشل بچوں کے ساتھ افطاری کرنے کے لیے. وہ اسپیشل بچے جو ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں اسپیشل ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہین اور ان کے حالات کو دیکھا گیا تو یہ ہمیشہ قدرت جو ہے ان کو اسپیشل بنایا گیا, ہمارے سے بھی زیادہ اسپیشل. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جتنا بھی ہو سکے ہم ان کو سپورٹ کرنا بہت کم ہے, کیونکہ جتنا سپورٹ کریں گے وہ آپ کے لیے ثواب بھی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. تو میں جو ہے عمر بھائی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس جو ہے رمضان کے موقع میں انہوں نے افطاری کی دعوت رکھی ہے اسپیشل بچوں کے ساتھ کرنے کے لیے, اور جتنا ہم سے ہو سکے انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے اسپیشل بچوں کو, اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. آج میں بذاتی اس پروگرام میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں. عمر بھائی نے مجھے پہلے ذکر کیا تھا اس کے بارے میں, تو ایسے کام بہت کم لوگ کرتے ہیں جو عمر بھائی کرتے ہیں. تو یہ ہم سب لگے ہوئے اپنے اپنے پارٹیوں میں اپنے اپنے حساب میں. جو عمر بھائی کام کر رہے ہیں یہ بہت ایک
مشکل کام ہے اور ایک اچھا کام ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ ہم بھی ایسے کاموں میں حصہ لیں. اور یہ ہمارے لیے ایک مثلا ایک آپ کی مثلا ہم اپنے لیے دنیا بھر کے کام کرتے، اپنے بچوں کے لیے سارے دنیا بھر کے کاموں میں بیزی رہتے. تو یہ جو ہمارے ننھے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ بہت ایک ان کے ساتھ وقت بتانا بہت ایک خوبصورت لمحہ ہوتا ہے. جب بھی بندہ ان کے بیچ میں آ کے بیٹھ جائے نا تو یہ بہت زیادہ یعنی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے. وہ تو ان کی الگ دنیا ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو اور ہم ایسے اچھے کاموں میں ہم حصہ لیں. اور میری ریکویسٹ سب پاکستانیوں سے یہی ہے کہ سارے اپنے پروگراموں کے ساتھ ساتھ ایسے پروگراموں میں بھی حصہ لیں جو عمر بھائی کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرے. تھینک یو ٹو آل. عمر بھائی تھینک یو ٹو انوائٹڈ اس دس پارٹی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باوقت افطار دعا قبول کی جاتی ہے. جو دعا کریں گے انشاءاللہ مستجاب ہو جائے گی. تو بڑے خلوص نیت کے ساتھ دعا کیجئے. دعا میں حاجی عبدالشکور صاحب کو یاد رکھیں. دوسرے جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ دوست ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، نعیم جان صاحب، حاجی افضل نور صاحب، اور جتنے بھی ہمارے دوست فوت ہو چکے ہیں، عتیق عدنان صاحب، منہ خورشید صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.